بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ بیٹا ہم چوتھا چیپٹر پڑھ رہے ہیں سائنس میں، اس کا نام ہے انوائرمنٹل پالوشن، ماحولیاتی آلودگی۔ اس کے بارے میں بیٹا ہم نے پڑھا تھا کہ پولوشن کسے کہتے ہیں اور انوائرمنٹ کسے کہتے ہیں، اور اس کی ہم نے پھر 3 ٹائپس پڑھی تھی، 3 قسمیں پڑھی تھی۔ اس میں پہلا قسم تھا واٹر پولوشن، دوسرا ایئر پولوشن، اینڈ تھرڈ جو تیسرا ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے، وہ تھا ہمارے پاس لینڈ پولوشن۔ ٹھیک ہے، تو بیٹا کل جو ہے نا ہم نے واٹر پولوشن کے بارے میں پڑھا تھا کہ واٹر پولوشن کیا ہوتا ہے، کس چیز کے ذریعے یا کس چیز سے یہ پولوشن واقع ہوتی ہے، اور اس کے کیا کیا اثرات ہیں لیونگ تھنگس پہ یا لیونگ آرگینزمس پہ، اور نان لیونگ تھنگس پہ اس کی کیا اثرات ہیں، کیا نقصانات ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو واٹر پولوشن ہمارے پاس پانی کی آلودگی کو کہتے ہیں۔ یہ وہ پولوشن ہے بیٹا جو انسان اپنے ہاتھوں سے خود پھیلاتے ہیں، گندگی، کیمیکلز، سولڈ چیزیں، ٹوسٹ چیزیں، پلاسٹک بیگز وغیرہ پانی میں پھینک کے، جو پانی اس وجہ سے جب گندا ہو جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے، پولوشن کاز ہو جاتا ہے پانی کا۔ ٹھیک ہے، پانی آلودہ ہو جاتا ہے، تو یہ انسان اپنی وجہ سے ہی کرتا ہے، پانی کو گندا کرتا ہے۔ فیکٹریوں سے یا اسپتالوں سے جو فضلے یا جو غیر ضروری اشیاء جو نکلتی ہیں یا کیمیکلز، وہ کہاں پہ جاتی ہے، وہ دریاؤں میں جاتی ہے، تو اس سے بھی بیٹا پانی کیا ہوتا ہے، آلودہ ہوتا ہے اور گندا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا بیٹا ہمارے پاس اس کی وجہ واٹر پولوشن کی۔ اس کے علاوہ اس کی ایفیکٹس جو ہیں، اثرات جو ہیں وہ کیا ہے بیٹا، اس کی اثرات جو ہے نا، اور جیسا کہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ اگر اوشن واٹر کو ہم آلودہ کرے یا پالوٹ کرے، ٹھیک ہے، تو وہ کس طرح پالوٹ ہوگا، اس میں اگر جہازیں چلتی ہوں اور اس سے تیل جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، وہ نکلتا ہے، تیل اس سے بہتا ہے، تو اس تیل کی بہنے کی وجہ سے سمندر کی جو پانی ہوگی وہ کیا ہو جائے گی، وہ بیٹا گندی ہو جائے گی۔ تو اس سے کیا ہو جائے گا، اس سے یہ ہو جائے گا کہ جو پرندے سمندر سے مچھلیاں کھاتے ہیں وہ بھی مر جائیں گے اس گندگی کی وجہ سے، اور جو مچھلیاں تیرتی ہیں سمندر کی سطح کے قریب وہ بھی کیا ہو جائیں گی، وہ بھی مر جائیں گی اس تیل کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بیٹا اوشن کی جو ایفیکٹس تھی وہ ہو گئی ہمارے پاس۔ اس کے علاوہ انسانوں میں بھی یہ کیا کرتا ہے، یہ بیماریاں پیدا کرتا ہے بیٹا۔ اور کیا بیماریاں ہوتی ہے اس میں بیٹا، ٹائیفائیڈ ہے، پیٹ کی بیماریاں ہے، اور ہیپاٹائٹس ہے، یرقان ہے۔ یہ بیماریاں انسانوں میں یہ پیدا کرتی ہے اگر کوئی گندا پانی پیے، تو اس سے یہ بیماریاں کاز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ٹائیفائیڈ جو ہے وہ کیا ہے، بخار ہے میادی، ٹھیک ہے، اور ہیپاٹائٹس یرقان یا زیڑے ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، آج ہمارا ٹاپک ہے ایئر پولوشن یا ہوا کی آلودگی۔ کون سا ہمارا ٹاپک ہے بیٹا، آج ہمارا ٹاپک ہے بیٹا، آج ہمارا ٹاپک ہے ایئر پولوشن۔ ٹھیک ہے، تو بیٹا یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اور اردو میں کیا ہے، ہوا کی آلودگی۔
بیٹا کیا ہے؟ ہوا کی آلودگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ پالوشن کسے کہتے ہیں۔ بیٹا جب ہوا گندی ہو جائے، جب ہوا میں خطرناک گیسز جو ہے نا وہ کیا ہو جائے، وہ اس کے اندر ہوا میں شامل ہو جائے، خطرناک گیسز یا گرد و غبار شامل ہو جائے یا دھواں شامل ہو جائے ہوا میں، تو کیا ہو جاتا ہے، ہوا گندی ہو جاتی ہے یا ہوا گندا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ انسانوں، جانوروں اور پودوں کے لیے کیا کرتا ہے، نقصان دہ بن جاتا ہے۔ یہ گندی ہوا یا آلودہ ہوا نقصان دہ بن جاتی ہے کس کے لیے، ہیومنز کے لیے، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے اور پودوں کے لیے۔ اور یہ ہوا میں جو قدرتی اعضاء ہوتی ہے اس کو بھی یہ کیا کرتی ہے، ڈسٹرب کرتی ہے، بے ترتیب بنا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا اس کی کازز کیا کیا ہیں، یہ کس چیزوں سے بنتی ہے، یہ ایئر پالوشن، ہوا کی آلودگی کس وجہ سے یا کیا چیزیں اس کو کاز کرتی ہیں، اس کو پیدا کرتی ہیں ہوا کی آلودگی کو۔ تو وہ کیا چیزیں ہیں بیٹا، برننگ آف فیولز۔ اس کی کیا معنی ہے بیٹا، برننگ آف فیولز کی معنی ہے گاڑیوں میں جو پیٹرول جلتا ہے یا موٹر سائیکلوں میں یا بسز میں جو فیول جلتا ہے، پیٹرول جلتا ہے اور اس کے بعد جو دھواں نکلتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں، برننگ آف فیولز، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی دھواں پیدا کرتا ہے اور ماحول کو یا ہوا کو کیا کرتا ہے، آلودہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ CNG ہے، ڈیزل ہے، پیٹرول ہے، ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا، یہ جو گاڑیوں میں استعمال ہوتی ہے۔ اور پھر سائلنسر کے ذریعے جو دھواں نکلتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ ماحول کو آلودہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا یہ تھی ہمارے پاس پہلا وہ کاز جو کیا کرتا ہے، آلودہ کرتا ہے ہوا کو۔ دوسرا کیا ہے بیٹا، دوسرا ہمارے پاس ہے لکڑی کو جلانا کھانا پکانے کے لیے یا اپنے آپ کو گرم کرنے کے لیے، تو یہ بھی دھواں پیدا کرتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے، ہوا کو گندا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بیٹا کول جو ہے نا، جب آپ کوئلے کو آپ جلاتے ہیں تو یہ کیا کرتا ہے، یہ بھی ہوا کو گندا کرتا ہے۔ کوئلہ آپ نے اکثر لوہار کی دکانوں پہ دیکھا ہوگا، یا اگر کوئی باربیکیو کرنا چاہے اور اپنے گھر میں پروگرام بناتے ہیں باربیکیو کی، تو وہ بھی کوئلہ استعمال کرتے ہیں، کس چیز کے لیے، آگ جلانے کے لیے یا اس گوشت کو پکانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئلے کی جو برننگ ہے، جلانے کا عمل ہے، وہ کیا کرتا ہے، خطرناک گیسز پیدا کرتا ہے، دھواں اس سے نکلتا ہے اور وہ دھواں کیا کرتا ہے، ہوا کو گندا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بیٹا بعض فیکٹریوں سے کیا ہوتا ہے، گیسز نکلتے ہیں جو ہوا میں شامل ہوتے ہیں اور ہوا کو گندا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ کیا کرتی ہیں، یہ ماحول کو گندا کرتی ہیں، ماحول کو خراب کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہوا کو خراب کرتی ہیں، ہوا کو گندا کرتی ہیں۔ اور جب یہ گندا ہوا جو ہے نا، جس میں پھر اگر اس گندی ہوا میں ہم سانس لیں تو اس کے کیا اثرات ہوں گے بیٹا، ایفیکٹس کیا ہوں گے اس کے؟ ایفیکٹس ہم نے پہلے پڑھا کہ یہ انسانوں اور جانوروں اور پودوں کے لیے خطرناک ہوتا ہے۔ تو ایفیکٹس میں
ہمارے پاس کیا ہے کہ اگر ہم گندی ہوا میں سانس لیں تو یہی گندگی ہمارے جسموں میں داخل ہو جاتا ہے اور مختلف بیماریاں پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ کون سی بیماریاں ہیں بیٹا؟ وہ ہمارے پاس ایستما ہے، اسکن الرجیز ہے، ٹھیک ہے، اور کیا ہے لنگ ڈیزیز ایٹسیکٹرا، ٹھیک ہے۔ بیٹا ایستما کیا ہے؟ یہ دمے کو کہتے ہیں، سانس کی بیماری ہے۔ جب سانس بندہ لیتا ہے اور وہ سانس صحیح طرح سے اندر نہیں جاتا اور اس کے ذریعے بندے کو کھانسی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور لمبی لمبی سانس کھینچتا ہے، تو اس بیماری کو کیا کہتے ہیں؟ ایستما کہتے ہیں۔ تو یہ بیماری بھی پیدا کرتی ہے، جلد کی بیماریاں بھی پیدا کرتی ہے اس کے سے، اور پیپڑوں کی بیماریاں بھی اس سے پیدا ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوا کی آلودگی کے خطرناک اثرات تھے۔ بیٹا سلفر ڈائی آکسائڈ گیس کی ایک قسم ہے، اور نائٹروجن ڈائی آکسائڈ، ٹھیک ہے، یہ ایک فیکٹریوں سے نکلتی ہے، اور جب یہ ہوا میں شامل ہو جاتی ہے تو ہوا کو گندا کرتی ہے، اور اسی ہوا سے اگر پھر بارش ہو جاتی ہے اس علاقے میں تو کیا ہو جائے گا؟ وہ تیزابی بارش ہوگا، فصلوں کو نقصان پہنچائے گا اور دوسرے جانداروں کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ اچھا بیٹا، یہ تو آج کا ہمارا ہوا ایئر پالوشن کا ٹاپک، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو پوچھتوں میں سمجھاتا ہوں کہ کیا ہے اور کیا کیا چیزیں اس کو افیکٹس کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایئر پالوشن ہوا گندگی تو وہی ہوا چکلس خاشی او دوڑا او لوگے پہ شامل شی ہواس خاشی وغیرہ تو وہی ایئر پالوشن۔ بچ ایئر پالوشن چکم دے سکی دا انسانانو، زناورو او پلانٹس دپاره پودو دپاره ډیر خطرناک شی دی، ٹھیک شو، دا هغه خطرناکۍ هغوی ته نقصان رسوي، خطرناک دی، هغوی ته نقصان رسوي، او د دې نور هم نقصانات ډیر دي، ٹھیک شو، ماحول ګرموي او د یو علاقې یا د ځمکې ټمپریچر څه کوي؟ هغه ګرموي، ټیک شو بچې، او نور نقصانات هم دي بره چې کومه پرده ده بیا تاسو 6 کلاس کې وایي اسمان کې اوزون لیر ورته وایي، هغه ورنه خطرناکې رڼاګانې راټینګوي او صفا رڼا چې کومه وي هغه پرېږدي، نو دا ګیسونه دا څخه هوا چې کوم دی بره لاړه شي نو هغه پرده څه کوي؟ هغه هم زخمي کوي او هغه شلوي، دا د دې څه دي؟ نقصانات دي بچې۔ دا هوا په څه باندې ګنده کېږي؟ هوا بچې ګنده کېږي موږ سره مختلف شیزونو باندې، چې کله په ګاډو کې پیټرول وسوځېږي یا سی این جي پکې وسوځېږي، ٹھیک شو، یا ډیزل پکې وسوځېږي، ګاډي چې چلیږي، موټر سایکل چلیږي، نو څه وشي؟ هغې نه کوم ګیس وځي، شاته لوګي ترې وځي، نو هغه لوګي سي هغه خطرناک دی بچې، هغه لوګي خطرناک دي او هغه څه کوي؟ هغه هوا څښا کوي، ګنده کوي، ټیک شوه. لومړنۍ دا وجه شوه. دویمه وجه څه شوه؟ کله په کورونو کې ستاسو میندې یا بهر څوک لرګي بل کړي، لرګو ته اور ورته کړي، په هغې باندې اخلی پخلی کوي یا ځان پې ګرموي، ټیک شوه، سړځیانو کې، نو د هغې اور نه هم چې دا بلیږي لوګي ترې خیږي او هغه لوګي هم څه کوي؟ هوا څښا کوي، ګنده کوي، ټیک شوه. نو بچې دویمه وجه دا شوه. دریمه وجه سره چې کله کویله څوک بلوي د هغې په وجه هم څخه لوګی جوړېږي او هغه څه کوي؟ هوا څښا کوي یا ګنده کوي. نو دریمه وجه بچې دا شوه، ټیک شوه. د کویلې بلولو ته کویله اکثر تاسو به د لوهارانو دکان کې صحیح کړي چې کله څوک اوسپنې
چاړې تیرې یا دغه کوي که نه هغې سره پرتې هغې بلۍ ټیک شوه. دغسې کور کې څوک د تیکو پروګرام کوي تیکې کوي یا دغه کوي نو هغې دپاره څه کوي کویله راخلي او هغې ته اور بلوي او هغه د کویلې په انګار باندې څه کوي هغه غوښه بیا ریتوي. هغې نه هم لوګی خیږي بچې نو هغه لوګی هم څه کوي هغه هم هوا څښا کوي. دا درېیم دغه شی دی. نه علاوه بچې څلورم څه شی دی هغه ګیسونه دي چې کوم د فیکټریانو نه وځي. فیکټریانو کې څه څیزونه بلیږي لاندې او د هغې په وجه د هغې نه کوم ګیسونه وځي هغه هم څه کوي هوا څښا کوي ګنده کوي. بچې چې کله دا هوا څښا شي او دا هوا کې مونږ ساه والو ټیک شوه دې کې مونږ ساه والو په دا هوا کې دا څه کوي مونږ ته نقصان رسوي ټیک شوه. څنګه نقصان رسوي بچې چې انسانانو کې بیماری پیدا کوي ټیک ده. مختلف بیماریان پیدا کوي هغې کې یو لومړی ایستما ده بچې. ایستما څه ته وایي؟ ایستما هغه بیماري ده کوم کې ساه خرابېږي ساه اخلي خو ساه پوره نه ځي دننه او ټوخی راځي په بنده باندې او اوږد اوږد ساګانې اخلي یا سینې اوازونه کوي دا هغه مرض دی ټیک شوه. دې نه علاوه بچې پیپړو بیماری هم دې نه لګي مرۍ پوزې بیماری هم لګي دې نه ټیک شوه. سرخوږی دا ټول د دې څه دي او د سکین بیماریانې دا ټول د دې نقصانات دي د هوا د آلودګۍ ټیک شوه بچې. نو دا ستاسو نننی ټاپک و بچې. که څه ځای کې نه پوه شوي یا څه کوېسچن یا څه کنفیوژن وي تپوس کولی شئ. ګروپ کې هم دغه شانتې هم ما ته خپل نمبر باندې میسج کولی شئ تپوس کولی شئ ټیک ده. بس تاسو ټاپک نن کمپلیټ شه. ټایم هم بس تقریبا ختم دی انشاءالله. سبا به که خیر بل ټاپک بیا وو ټیک شوه. خپل ځان ډېر خیال ساتئ خپل دواګانو کې ما یاد ساتئ او ډېره مننه د الله په امان.